تو اس میں آج ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خطبہ پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، حجت الوداع والا، اور اس سے آگے اب ہم آج شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت اختیار کا نام ہے۔ فعل اور ترک فعل دونوں پر برابر قدرت رکھنے کو انسانیت کہتے ہیں۔ غلامی کے دور میں ہماری بے اختیاری نے ہمیں دائرہ انسانیت ہی سے خارج کر رکھا تھا۔ آزادی کے بعد، بلکہ کئی دن بعد، جب آہستہ آہستہ ہمیں اس کا شعور حاصل ہونے لگا تو ہمارے محسوسات کچھ ایسے تھے جیسے ہم منمانیاں کرنے والے، قدرت کے لاڈلے، بگڑے ہوئے بچے ہوں جو بغیر روک ٹوک کے جو چاہیں کرتے پھرے۔ ایک عجیب احساس تھا، جیسے سر پر رکھا ہوا پہاڑ کسی نے اتار کر رکھ دیا ہو اور ہم ہوا کے جھونکوں کی طرح فضاؤں میں پرواز کرتے ہوں، پرندوں کی طرح آسمانوں پر تیرتے ہوں، بادلوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جدھر چاہیں جائیں، جو چاہیں کریں۔ کبھی خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ہم اپنی حدود سے تجاوز نہ کر جائیں، کبھی ایسا لگتا تھا کہ کہیں یہ سب کچھ ایک خوبصورت خواب نہ ہو جو صبح ہوتے ہی بکھر جائے۔ میرے ذہن میں اختیار کی پہلی کرن پھوٹنے پر میرے جو محسوسات تھے ان کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کوئی بھی شخص جس نے خود غلامی کی بیڑیاں نہ پہنی ہوں ان محسوسات کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ میں خود بھی اگر چاہوں کہ آج اتنے عرصے کے بعد ان کا اعادہ کروں تو شاید نہ کر سکوں۔ بس اتنا یاد ہے کہ اس شعور کے بیدار ہوتے ہی اللہ کی ساری کائنات مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، جیسے میں واقعی اس کا حصہ ہوں، جیسے اس میں کچھ میرا بھی حصہ ہے۔ ہر شے وہی تھی مگر نئی نئی لگتی تھی۔ مجھے پہلی بار لگا جیسے میں بھی انسان ہوں اور میری تخلیق کا شاید کوئی مقصد بھی ہے۔ مقصد کیا ہے یہ جاننے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ زید بن حارث، دعوت حق پر لبیک کہنے والے پہلے غلام اور پہلے ہی نوجوان، 9 دفعہ اسلامی لشکروں کی سپہ سالار بن کر بھیجے گئے۔ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ کہا، جس فوج کشی میں زید شریک ہوتے ہیں اس میں امارت کا عہدہ انہی کو عطا ہوتا ہے۔ موتا کی مہم میں جہاں انہوں نے شہادت پائی، حضرت جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ جیسے جلیل القدر صحابی ان کے ساتھ موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ ان کا خصوصی شرف یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں وہ واحد شخص ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ موتا کی دوسری مہم کے لیے سرور کائنات نے ان کے بیٹے اسامہ کو چھوٹی عمر کے باوجود اسلامی لشکر کی امارت سونپی، جبکہ عمر جیسے صحابی ان کی فوج میں شامل تھے۔ عمر فاروق نے خلافت کا عہدہ سنبھالا تو اسامہ کا وظیفہ اپنے صاحبزادے عبداللہ سے زیادہ رکھا۔ عبداللہ نے جب وجہ دریافت کی تو حضرت عمر نے فرمایا، یہ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھا اور ان کے والد انہیں تیرے والد سے زیادہ محبوب تھے۔ سلمان فارسی، جنہوں نے جنگ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، رہتی دنیا تک افق اسلام پر ایک تابندہ ستارے کی طرح جگمگاتے رہیں گے۔ اب تو کسی کو یاد بھی نہیں کہ کبھی غلام بھی تھے۔ سارے صحابہ میں ان کا بے حد احترام ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا تھا، جنت 3 شخصوں کی مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان۔ علی نے ایک بار کہا تھا، سلمان ایسا سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلمان الخیر کہا کرتے تھے۔ معاذ ابن جبل جیسے جلیل القدر عالم نے ایک موقع پر اپنے ایک شاگرد سے کہا تھا، میرے بعد 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا۔ ان 4 میں سلمان کا نام بھی موجود تھا۔ چند ماہ قبل تک تو سلمان مدینے ہی میں تھے، لیکن آج کل سنا ہے عراق چلے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت میری زندگی کا حسین سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی راہوں میں خوشیاں بکھیرے رکھے۔
ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھیں کہ راستے میں رک گئیں۔ حضور نے دیر سے آنے کا جب سبب دریافت فرمایا تو کہنے لگی، ایک شخص تلاوت قرآن کر رہا تھا، میں اس کو سننے لگی۔ حضور کو بھی اشتیاق ہوا اور آپ اپنی چادر مبارک شانوں پر ڈال کر باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو سالم قرات کر رہے تھے۔ انہیں سن کر حضور نے ارشاد فرمایا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں تم جیسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ دعوت توحید پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے بزرگوں میں جہاں ابو بکر اور عثمان جیسے بزرگان قریش کے نام آتے ہیں، وہاں چند ایسے غلاموں کا بھی ذکر ہے جن کے اعمال اطوار ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ صہیب بن سنان انہی میں سے ایک ہیں۔ ان کے رومی لہجے کی وجہ سے حضور عذرائے التفات فرمایا کرتے تھے، صہیب روم کا پھل ہے۔ وہ تیر اندازی اور شمشیر زنی کے بہت بڑے ماہر جانے جاتے تھے۔ سارے غزوات میں حضور کے ہم رکاب رہے۔ ایک دفعہ صہیب، سلمان اور میں کھڑے تھے کہ ابو سفیان کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ کی تلوار نے پتہ نہیں کیوں اب تک اس دشمن دین کی گردن نہیں اڑائی۔ ابو بکر بھی ادھر سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب ہماری بات سنی تو فرمایا، تم لوگ قریش کے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ حضور کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر، تم نے شاید انہیں خفا کر دیا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو تم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ سن کر ابو بکر الٹے پاؤں ہمارے پاس آئے، اور جب تک ہم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم ناراض نہیں ہوئے واپس نہیں گئے۔ یہی وہ وعید تھی جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ ایسے میں ایک مرتبہ مدینے میں سلمان، صہیب، عمار اور خباب بن ارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک وفد کی آمد کی اطلاع آئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ حقارت سے پیچھے ہٹ گئے اور حضور سے کہنے لگے، ہم اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آنے والے عرب شرفاء آپ کو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے وفود یہاں پر پہنچے تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ ہوں۔ ہم لوگ یہ سن کر فوراً وہاں سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر جا بیٹھے۔ اسی وقت سورۃ انعام کی یہ آیات نازل ہوئی، ان لوگوں کو نہ نکالیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں محض اس کی رضا کے لیے۔ آپ کے ذمے ان کا ذرا بھی حساب نہیں، اور نہ ان کے ذمے آپ کا ذرا بھی حساب ہے، جس سے آپ انہیں نکالنے لگے اور آپ کا شمار بے انصافوں میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سلامتی بھیجی اور ہمیں بلا کر پھر پاس بٹھا لیا، اتنے قریب کہ ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں کو چھونے لگے۔ خاصی دیر پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگے تو جبرائیل امین دوبارہ حاضر ہوئے اور سورۃ کہف کی آیت نازل ہوئی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو اپنے پروردگار کو محض اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے اپنی آنکھوں کو ان پر سے نہ ہٹائیے، اور ان کا کہا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔ اس کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہمیشہ ان کے بالکل قریب ہو کر بیٹھنے لگے۔ صہیب مکے سے ہجرت کرنے والوں میں آخری مرد تھے جو علی کے ساتھ آئے تھے۔ سخت گرمی کے طویل سفر کی صحبتیں سہتے سہتے جب وہ قبا پہنچے تو ان کی ایک آنکھ آشوب کر آئی تھی۔ حضور سے ملنے کے لیے کلثوم بن حدم کے مقام پر پہنچے تو کھجوروں کا نقل ہو رہا تھا۔ صہیب کئی دن کے فاقے سے تھے، بھوک کی شدت سے بےتاب تو تھے ہی، جلدی جلدی کھجوریں کھانی شروع کر دی۔ حضور ان سے بہت التفات فرماتے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا، صہیب تمہاری آنکھ
آئی ہوئی ہے، یعنی تمہاری آنکھ میں اشوب ہے اور تم کھجور پہ کھجور کھائے چلے جا رہے ہو۔ صہیب نے، جن کی حصے مزاح بہت تیز تھی، برملا جواب دیا، حضور میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اس حاضر جوابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہنس پڑے۔ ان کی باتیں چھڑ گئی ہیں تو اس وقت وہ بہت یاد آ رہے ہیں۔ ایک باغ و بغار شخصیت کی پائی تھی، خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ان سے آخری ملاقات مدینے میں ہوئی تھی جب میں حضور کے روزے پر حاضری دینے گیا تھا۔ ابو رافع، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، عباس کے غلام تھے۔ انہوں نے رسالت مآب کی خدمت میں پیش کر دیا تو حضور نے انہیں آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد جب انہوں نے میری طرح اپنی زندگی کا بہترین مصرف یہی سمجھا کہ خود کو سرور عالم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، حضور نے ان سے اتنا پیار کیا، اتنی فضیلت عطا کی کہ انہیں اپنے خاندان کا فرد بنا لیا۔ آج بھی جس کا جی چاہے مدینے جا کر دیکھ لے کہ ایک سابق غلام کا کیا احترام ہوتا ہے، کیسے لوگ ان کی راہوں میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ میں خود آپ کے سامنے ہوں۔ ہجرت مدینہ کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنا گھر بسانا چاہا، مگر حالت میری یہ تھی کہ شادی کے متعلق استطاعت نہیں تھی، نہ زمین، نہ مکان، نہ مال و دولت، نہ آمدنی کا کوئی مستقل وسیلہ۔ میرا حسن ظاہری تو آپ کے سامنے ہے، سیاہ فام رنگت، موٹے موٹے ہونٹ، لاغر بدن، عمر بھی 40 سال سے بڑھ چکی تھی، لیکن جو ہی میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مجھ حبشی زادے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تمام مہاجرین اور انصار نے، جو شرفائے عرب کے جان تھے، اپنے دیدہ و دل میرے لیے فرش راہ کر دیے، یہاں تک کہ میرے لیے رشتے کا انتخاب کرنا مشکل ہو گیا۔ رنگ و نسل اور حسب نسب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے عرب معاشرے میں یہ ایک عظیم انقلاب تھا جس کا چند برس پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہمیں ان کے بغیر مدینے کی گلے کوچے سونے لگتے تھے، تو میں نے اور عبداللہ بن مسعود نے کہیں اور جا بسنے کی باتیں شروع کر دی۔ ابن مسعود بھی گزشتہ 10 سال سے حضور کی خدمت میں تھے اور مجھے اپنا بھائی ابو روحیہ کی طرح عزیز تھے۔ وہ تو کہیں نہیں گئے، وہیں مدینے ہی میں موجود رہے، مگر میں نے سوچا کہ اسلام میں جہاد کا بڑا ثواب ہے، کیوں نہ باقی زندگی اسی کار خیر میں گزار دی جائے۔ چنانچہ میں خلیفہ وقت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے جہاد پر جانے کی رخصت طلب کی۔ محض اپنی ضعیفی کا واسطہ دے کر مجھے انہوں نے روکا، کہنے لگے، بلال، مجھے اس عمر میں تمہاری رفاقت کی ضرورت ہے۔ نہ اپنے جلیل القدر منصب کا استعمال فرمایا، نہ اپنا کوئی ذاتی احسان جتلایا۔ یہ تھا محمد کی تعلیم کا اثر کہ سلطنت اسلامیہ کا سب سے مقتدر شخص ایک ادنا غلام کو اپنی رائے رکھنے کا مکمل حق دے رہا تھا، اپنی بات منوانے کے لیے اسے برابر کا درجہ دیتے ہوئے منت سماجت کا لہجہ اختیار کر رہا تھا۔ شام کے مارکوں میں ایک موقع پر عمر فاروق اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ بیٹھے تھے اور چند اہم فوجی معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ میں بھی موجود تھا۔ میرے ذہن پر کچھ بوجھ تھا۔ میں نے انہیں پکار کر کہا، یا امیر المومنین، یہ لوگ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، واللہ یہ لوگ عیش پرستی میں پڑ گئے ہیں، یہ پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ عام مسلمان کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری آواز سنی تو مجھ سے مخاطب ہوئے۔ قیس بن ابی اعظم میرے سامنے کھڑے تھے۔ خلیفۃ المومنین کو مجھ سے مخاطب ہوتے دیکھا تو سامنے سے ہٹ گئے۔ امیر المومنین فرمانے لگے، یا بلال، بے شک آپ سچ کہتے ہیں، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک ہر مسلمان کے لیے مٹھی بھر جو، سرکہ اور زیتون کے تیل کا بندوبست نہ کر لوں۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی اطراف میں بیٹھے ہوئے عمرا نے اس کفالت کو قبول کر لیا۔ کس نے دی تھی ایک غلام زادے کو یہ جرت کہ وہ بھرے دربار میں یوں امیر المومنین سے مخاطب ہو؟ کس نے دیا تھا حاکم وقت کو یہ حوصلہ کہ وہ اس کا اعتراض اس خندہ پیشانی سے سنے؟ یہ باتیں
جو میں کر رہا ہوں کوئی قصہ پارینہ نہیں ہے، دور حاضر کی جیتی جاگتی کہانی ہے، عصر رواں کی ایک زندہ روایت ہے۔ میں دمشق کے نکتہ دانوں ہی کو نہیں، کل اہل نظر کو، غلامان اسلام کو کی زندگیوں کا بغور مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ خود دیکھیں کہ اسلامی معاشرے کے سابق غلاموں کو کس طرح پروان چڑھایا، ان کی کشت فکر کی کس طرح آبیاری کی گئی، ان کی شخصیتوں کو کیسے جلا بخشی، کس طرح ان کی ذہنی نشو و نما کی، اور کس انداز سے اپنی محبت، اپنا خلوص اور اپنا اعتماد ان پر نچھاور کیا۔ ہر شخص خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ سابقہ غلاموں کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ایسا دکھائی دیتا ہے جہاں ان سے کسی قسم کا کوئی تعصب برتا گیا ہو، کوئی خصوصی برتاؤ، کوئی سلوک جو مساوات محمدی کے اصولوں کے منافی محسوس ہو۔ جس نے اپنے آپ کو جس شرف کا اہل ثابت کر دیا وہ اسے عطا ہو گیا، اور بالکل ایسے جیسے کسی برابر والے کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اس میں کوئی لطف خاص یا بخشش کا شائبہ ہو۔ جس نے ان کی توقیر میں ان کی تذلیل کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ ان کا جائز مقام دینے میں کوئی ہیل اور حجت ہوئی ہو، یا کسی قسم کا کوئی ذہنی تحفظ برتا گیا ہو۔ دوسرے معاشروں میں بھی آقا خوش ہو کر غلاموں کو انعام اور اکرام سے نوازتے رہتے ہیں، مگر ہزار عنایات کے باوجود غلاموں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا جاتا کہ وہ ان کے برابر ہو گئے ہیں۔ اسلام کی صورتحال یہ ہے کہ ہم غلاموں میں سے کوئی اگر عادتاً بھی خود کو کمتر بنا کر پیش کرتا تو اسے ہر طریقے سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی کہ اس میں اور دیگر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ کوشش اس وقت تک جاری رہتی جب تک کہ ہم واقعی اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر اپنے طرز عمل سے اس کا ثبوت نہ مہیا کرتے تھے کہ سب کو یقین نہ ہو جاتا۔ معاشرتی دھارے میں ہم غلاموں کا اس طرح گھل مل جانا، زندگی کے سفر میں سب کے ساتھ یوں شانہ بشانہ چلنا، سماجی ماحول میں مکمل مساوات کے ساتھ رچ بس جانا، غلاموں کے بارے میں اسلام کی حکمت عملی کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ راہ کٹھن تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ایسی مشعلیں روشن کر دیں کہ یہ راہ آسان ہو گئی۔ اسلام کے پرچم تلے جمع ہونے والے مجھ جیسے مسکینوں غلاموں کو ہمارے دشمن اکثر تنزیہ کہا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جنہیں عرب اور عجم کی حکمرانی سونپی گئی ہے۔ یہ لوگ بنیں گے مصر اور روم کے سردار۔ ہزار طرح کی جاہلانہ عصبتیں ابھاری جاتی تھی، مگر ایمان والوں کے قول اور فعل میں ریت کے یہ گھروندے اپنے آپ گرتے گئے۔ کسی نے ان کی باتوں کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ زیر دستوں پر اسلام کے نظام عدل اور احسان کی برکات کا سایہ بدستور قائم رہا، اور ہمارے بدخواہوں نے اپنے استہزاء کا جواب خود تاریخ کی زبان سے سن لیا۔ ایک منٹ کو رکوں گی یہاں پر کہ دیکھیں اس پیج کو میں نے اس لیے بھی پڑھا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ تعصب کتنا زیادہ ہے۔ ہم جو بھی چیز پڑھتے ہیں اس میں سے ہم نے سبق لینا ہوتا ہے، ہم کوئی کہانی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ایون تاریخ کو بھی پڑھیں، اس زمانے کے وقت کو بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے۔ اور یہاں پر تو اسلام کے احکامات ہیں، اسلام نے برابری دی، اور اگر کوئی فوقیت دی تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر دی۔ لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر جو ہمارے یہ رورل ایریاز ہیں اس میں جو تھوڑے سے نیچے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کی خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمی کمین۔ میں نے یہاں سرگودا میں آ کر یہ چیز دیکھی، کمی کمین، اور ان کو اتنا اچھوت سمجھا جاتا ہے کہ ان کے برتن بھی الگ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنا بڑا، یعنی وہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ ہمارے نبی نے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم اپنے، حالانکہ وہ ہمارے غلام تو نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے یہ جو رورل ایریاز میں جو مزارع ہوتے ہیں، یا کیا اس کا تلفظ مجھے صحیح نہیں پتا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ غلاموں والا ہی کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں ہی اس قابل،
اگر ہم ان کو عزت دیں گے، اگر ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ ہماری خدمت بھی کریں گے. تو ہم نے اس سٹوری کو یا یہ جو تاریخ کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے سیکھنا ہے اس میں سے اور اپنے عمل کو بدلنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک مجھے ان کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا. عیدین اور استسقاء کے موقعوں پر میں نیزے لے کر ان کے آگے آگے چلتا. میں ان کے گھر کا مدار تھا. سودا سلف لانا، ان کے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا میری ذمہ داری تھی. کئی بار گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور نہ کوئی ایسی چیز جس کو بیچ کر یا گروی رکھ کر خورد و نوش کا سامان لایا جا سکتا. ایسے موقعوں پر وہ فاقے رہتے اور ان کے ساتھ میں بھی فاقہ کرتا. مدینے میں وفود کی آمد کا سلسلہ لگا رہتا تھا. آئے دن کسی نہ کسی وفد کے آمد ہوتی. بعض وفود بہت اہم ہوتے تھے. ان سب کی خاطر مدارت اور مہمانداری میں مجھے عام حالات سے زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی تھی. ایک مرتبہ آج سے کوئی 10 سال پہلے نجران سے ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اہم امور پر بات چیت کے لیے آیا تو آپ نے مجھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کا حکم دیا. حکم مل چکا تھا، تعمیل لازم تھی. گھر میں رقم کا ہونا یا نہ ہونا سرور عالم کے لیے کوئی قابل اعتنا مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی ان چیزوں سے وہ کوئی سروکار رکھتے تھے جو بھی روپے پیسے سے خریدی جاتی تھی. یہ میرا کام تھا. اس وقت گھر کی مالی صورتحال یہ تھی کہ کوئی چیز بھی ایسی موجود نہیں تھی جن سے مہمانوں کے تواضع ہو سکے اور نہ ہی کوئی رقم کے بازار سے جا کچھ لایا جا سکے. گھر کا جو سامان گروی رکھا جا سکتا تھا پہلے ہی سے مدینے کے مشہور مشرک تاجر کے پاس رہن تھا. اس نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ بلال، تمہیں جب قرض کی ضرورت ہو مجھ سے لے لیا کرو. چنانچہ میں اسی کے پاس چیزیں رہن رکھ کر حسب ضرورت قرض لیا کرتا تھا. اس وقت مشکل یہ آن پڑی تھی کہ رہن رکھنے کو بھی کچھ نہ تھا. خیر میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اس سے ادھار کی درخواست کی، مگر اس نے ضمانت کے بغیر قرض دینے سے صاف انکار کر دیا. منت سماجت کا بھی کوئی اثر نہ ہوا. وقت گزرتا جا رہا تھا. میرے اپنے پاس کیا تھا جو میں ضمانت کے طور پر پیش کرتا؟ میں نے اپنے آپ کو اس کے پاس گروی رکھ دیا اور سودا سلف خرید لایا. شرط یہ طے ہوئی کہ اگر 1 ماہ کے اندر رقم واپس نہ ہوئی تو میری ذات پر اس کا حق ہوگا. مہمانوں کی دعوت ہو گئی، میرے انتظامات کو سرایا گیا اور شکر ہے وقت ٹل گیا، مگر ساتھ ہی مجھے اپنی فکر لگی ہوئی تھی. دن یوں ہی ایک ایک کر کے گزرتے گئے. کہیں سے قرض چکانے کا بندوبست ہوتا نظر نہیں آتا تھا. میں اندر ہی اندر سخت پریشان تھا مگر حضور سے ذکر نہیں کیا. ایک دن میں عشاء کی اذان کے لیے وضو کر رہا تھا کہ وہی انسان اپنے چند دوستوں سمیت ادھر سے گزرا اور اس نے نہایت حقارت امیز لہجے میں مجھے پکارا، ارے او حبشی. میں نے اس بد کلامی کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگا، پتا ہے کتنے دن رہ گئے ہیں 1 مہینے میں؟ صرف 4 راتیں باقی ہیں. 4 راتیں، پھر میں تجھ سے وہ حاصل کروں گا جو میرا تیری طرف نکلتا ہے، اور کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. میں کوئی لحاظ اور مروت نہیں کروں گا، نہ تجھ سے نہ تیرے صاحب سے. میں نے تجھے قرض دیا ہی اس لیے تھا کہ تو چکا نہ سکے اور غلام بن جائے جیسا کہ تو پہلے تھا. پھر میں تجھ سے اپنی بھیڑ بکریاں چرواؤں. یاد رکھنا بلال، مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ رہتے رہتے مجھے اس قسم کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کی باتیں سننے کی عادت نہیں رہی تھی. طبیعت پر بہت بوجھ محسوس ہونے لگا. وہاں سے اٹھ کر میں نے اذان دی، 2 نفل ادا کیے اور سوچنے لگا کہ حضور کو کن الفاظ میں اپنی مصیبت کا حال سناؤں. عشاء کی نماز کے بعد جب رسول اللہ گھر جانے لگے تو میں نے ان سے سارا ماجرا بیان کر دیا. میں نے ان سے یہ بھی درخواست کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں راتوں رات مدینے سے باہر چلا جاؤں اور صحرا میں روپوش ہو جاؤں. انہوں نے ہنستی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا، تم جاؤ اور سو جاؤ، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. سونے کو تو میں سو گیا مگر نیند میں بھی پریشانی رہی. دوسری رات
پھر میں نے ان سے وہی درخواست کی، اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے وہی جواب دیا۔ تیسری رات بھی یہی ہوا۔ اب صرف ایک دن باقی تھا اور ایک رات۔ رقم کا حال مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ کہیں سے فوری کچھ آنے کی توقع نہیں تھی۔ دن تو جوں تو کام کاج میں گزر گیا، مگر شام ہوتے ہوتے میری حالت خاصی خراب ہو گئی۔ مغرب کے بعد دعا مانگی، عشاء کے بعد دعا مانگی اور پھر اپنی فکر میں ڈوب گیا۔ حضور سے بھی ہر روز ایک ہی بات کیے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ عشاء کے بعد وہ کچھ دیر مسجد میں ٹھہرے اور جاتے جاتے جیسے انہوں نے میرے چہرے سے میرا سوال پڑھ لیا، کہنے لگے، جاؤ بلال، آرام کرو۔ ان کے حکم کے مطابق میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کیا واقعی آج کی رات میری آزادی کی آخری رات تھی؟ پھر میں نے اپنے آپ کو اپنی غلامی کے دور میں محسوس کیا۔ اب میرا آقا کوئی اور ہوگا، اب وہ وہی ظالم، وہی ظلم، وہی تشدد، وہی میری قسمہ پرسی ہوگی۔ پھر خیال آتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ منظور ہوتا تو پھر وہ مجھے آزادی ہی کیوں عطا کرتے۔ اسی ادھیڑ پن میں رات گزر گئی۔ صبح، بلکہ اس سے بھی پہلے، ابھی رات کا آخری پہر ہی تھا کہ ایک آدمی نے مجھے آواز دے کر باہر بلایا۔ یہ آدمی حاکم فدق کی طرف سے رسول کریم کے لیے تحائف لے کر آیا تھا جو 4 اونٹوں پر لدے ہوئے تھے۔ تحائف میں کپڑا اور اجناس کے علاوہ کچھ رقم بھی تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے حضور کو بے وقت ہی جگا کر انہیں اطلاع دے دی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ، الحمدللہ، تمہارے آقا کی رقم ادا کر، تم اس سے اس رقم کو اپنے اس یہودی کو ادا کر دو اور کچھ زیادہ بھی دے دینا، کیونکہ اس نے بہت انتظار کیا۔ اونٹوں سے سامان اتارتے اتارتے اذان کا وقت ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں بقی کی سمت نکل گیا اور زور زور سے اعلان کیا کہ جس کو حضور سے کوئی قرض وصول کرنا ہو وہ لے جائے۔ ایک ایک قرض خواہ کی ایک ایک پائی چکانے کے بعد میں رسول کریم کے پاس گیا۔ وہ مسجد میں محراب نبوی کے پاس ابو بکر سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام قرض چکا دیے ہیں اور اب کسی کا کچھ واجب الادا نہیں ہے۔ حضور نے اللہ اکبر کہا اور فرمانے لگے، کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے کہا 2 دینار۔ فرمایا، انہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ واقعہ میں نے ابھی چند روز قبل حلب میں عبداللہ کو بھی سنایا تھا۔ وہ مجھ سے حضور کے انفاق کے کچھ واقعات پوچھنے آئے تھے۔ اپنی ناداری کے باوجود جہاں کہیں سے جو کچھ مجھے میسر آ جاتا تھا اس کا ایک حصہ میں ضرور محسن عالم کے لیے بچا رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہ انس سے میں بھی گفتگو تھے۔ اسلام کے اولین دنوں میں کفار کے مظالم کا ذکر ہو رہا تھا۔ رسول کریم فرمانے لگے، ایک موقع پر 30 راتیں اور 30 دن مجھ پر ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال کہیں نہ کہیں سے لا کر رکھ ڈھک چھوڑتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کچھ برنی کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کی۔ یہ کھجوروں کی ایک نہایت خوش ذائقہ قسم ہے جو عام طور پر نہیں ملتی۔ انہوں نے دیکھا تو حیرت سے کہنے لگے، بلال، یہ کہاں سے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس 2 سا عام کھجوریں تھیں، ان کے عوض کسی سے یہ 1 سا کھجوریں لی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ تو سن کر فرمانے لگے، ارے بلال، تم نے تو غضب کر دیا، یہ تو ربا ہو گیا، تمہیں چاہیے تھا پہلے تم اپنی کھجوروں کو بیچتے پھر ان کی قیمت سے یہ خریدتے۔ کتنا سیدھا سادہ طریقہ تھا ان کا تعلیم دینے کا، بات سمجھانے کا، ایک ایک لفظ دل میں گھر کر جاتا تھا اور طبیعت پر کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا میرے پاس کھجوروں کا ڈھیر رکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے، بلال، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، مہمانداری کے لیے جمع کی ہیں۔ کہنے لگے، بلال، تمہیں جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ جاؤ انہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرو اور یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ تمہارے پاس کوئی کمی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ غریب 9 مسلموں کے کھانے پینے کا بندوبست بھی میرے ہی ذمہ تھا۔
ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی کے ایک حصے میں ایک چبوترا تیار کیا گیا تھا. ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا اور یہ دیگر اہل ایمان کے عطیات، خیرات اور صدقات پر گزر بسر کیا کرتے تھے. یہ لوگ اہل صفا کہلاتے تھے اور اکثر اوقات فاقوں سے دوچار رہتے تھے. ایسے موقعوں پر حضور خود بھی ان کے ساتھ فاقہ فرماتے تھے. دراصل اصحاب صفا کی کفالت سارے مسلمانوں کے ذمے تھی، مگر رسالت مآب انہیں اپنے اہل خاندان جیسا ہی سمجھتے تھے اور ہر ممکن طور پر ان کی دیکھ بھال فرماتے تھے. ان کو اپنے گھر سے کھانا کپڑا وغیرہ بھجواتے تھے. مال غنیمت میں بھی ان کا باقاعدہ حصہ رکھتے تھے. حضور نے میرے علاوہ فاطمہ کو بھی ان کی خبر گیری پر مامور کیا ہوا تھا. ہم ہر روز حضور کو ان کے مسائل اور مشکلات سے آگاہ کرتے اور حتی الامکان ان کی خدمت انجام دیتے رہتے. فاطمہ کے عقد کے بعد اس ذمہ داری میں میرے ساتھ ام ایمن اور ام کلثوم پیش تھی. ان کے علاوہ ام سلیم اور ان کے بیٹے انس، ابو طلحہ ابن مسعود، ابو رافع اور عثمان بن مظعون کی بیوہ خولہ بھی اس کام میں میرا ہاتھ بٹاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل صفا کا اتنا خیال تھا کہ ایک مرتبہ جب فاطمہ نے روز کی محنت مشقت سے تنگ آ کر ان سے ایک غلام کا سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے. میں آج کل اصحاب صفا کے کھانے پینے کے سلسلے میں فکر مند ہوں. میں کچھ کر سکتا تو پہلے ان کی مدد کرتا. تم رات کو سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کرو، پریشانی ختم ہو جائے گی. ہمارے لیے بھی اس میں ہمیں بھی ایک وظیفہ مل گیا کہ ہم بھی روز رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں تاکہ ہماری بھی مشکلیں اللہ ٹال دے. فاطمہ جو اہل صفا کی فاقہ کشی اور مفلوق الحالی سے خود بھی واقف تھیں، خاموش ہو رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پانی بھرنا بھی میرا کام تھا. کبھی کبھار کھانا پکانے میں بھی مدد دے دیا کرتا تھا اور آٹا تو اکثر میں ہی گوندا کرتا تھا. حضور خود بھی کبھی کبھی آٹا گوند دیا کرتے تھے، بلکہ وہ اکثر امہات المومنین کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. مختصر یہ کہ اللہ کے رسول کے گھر کا کوئی چھوٹا بڑا کام ایسا نہیں تھا جسے کرنے کی سعادت کسی نہ کسی وقت اس غلام کو حاصل نہ ہوئی ہو. ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. میں بلال، سیاہ فام، غلام ابن غلام، ان کا بے دام غلام، ان کا داروغہ، ان کا باورچی، ان کا چوکیدار، ان کا پیشکار، مہماندار، ذاتی خدمت گزار، ہر صبح ان کو نماز کے لیے بیدار کرنے والا اور ان کا مؤذن خاص تھا. مؤذن کی حیثیت سے میں ہر وقت خانہ خدا میں رہتا تھا اور خادم رسول کی حیثیت سے میں ہر وقت نبی رحمت کے قدموں میں. کیا وظیفہ تھا میرا، اللہ کا گھر اور محمد کی چوکھٹ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آج ہم نے جو پڑھا اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر اسی طرح چلنے کی توفیق دے. رشک آتا ہے حضرت بلال پر، ان صحابہ کرام پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی سے بات کرتے تھے اور آپ ان سے محبت فرماتے تھے، ان سے مذاق کرتے تھے. یہ ساری باتیں پڑھ کر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فیل ہو رہی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو سیرت ہوتی ہے اور ایسے واقعات یہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ انہی کو پڑھ کر ہم اپنے نبی کو جان سکیں گے اور ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، آمین. چلیں جی اب اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے جی دعا کا. آج ہم نے جو جس دعا